یہ واقعہ ماہ رجب 60 ہجری دمشق میں ہوا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی زندگی میں ان کا بیٹا یزید ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یزید نے تمام حلقوں میں اپنے حکام کی طرف فرمان بھیجا کہ میرے حق میں لوگوں سے بیعت کی جائے۔ اسی ضمن میں اس نے مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے یزید کے حق میں بیعت دی جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی کیونکہ یزید فاسق، شرابی اور ظالم تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شعبان 60 ہجری کو مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور مکہ معظمہ میں جا کر قیام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، اسی لیے وہاں اہل بیت کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 150 خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہماری جان اور مال آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ امام مہدی نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے جب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تو مختار بن عبید کے مکان پر ٹھہرے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے لیے 12,000 سے بھی زیادہ آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب نعمان بن بشیر صحابی جو حاکم کوفہ تھے انہیں اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا، فقط ڈانٹے پر ہی اکتفا کی، اس سے زیادہ کسی کو کچھ نہ کہا۔ مسلم بن یزید حضرمی اور امارہ بن الولید بن عقبہ نے یزید کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ اس پر یزید نے نعمان بن بشیر صحابی کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کے حاکم بن گئے۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے کوفہ آئے اور رات کے وقت اہل حجاز کے لباس میں کوفہ میں داخل ہوئے تاکہ لوگ دھوکے سے یہ سمجھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں نے امام موصوف کا خیال کر کے اس کا استقبال کیا۔ اس کے آگے آگے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اے رسول اللہ کے بیٹے، تمہیں مرحبا ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ سرکاری مکان میں داخل ہو گیا۔ صبح لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی حکومت کی پسند پڑھ کر سنائی اور انہیں دھمکی دی اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور مسلم بن عقیل کی جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان میں چھپ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشد کو فوج دے کر ہانی بن عروہ کے مکان پر بھیجا۔ ہانی بن عروہ اور اہل کوفہ کے تمام سرداروں کو گرفتار کرا لیا۔ مسلم بن عقیل کو جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے بھی اپنے خیر خواہ کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ 40,000 آدمی جمع ہو گئے۔ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان قیدی سرداروں سے کہا کہ تم اپنے آدمیوں کو سمجھا دو کہ وہ مسلم بن عقیل کی رفاقت سے باز آ جائے۔ ان لوگوں کے سمجھانے سے 40,000 میں سے فقط 500 آدمی مسلم بن عقیل کے پاس رہے، باقی سب بھاگ گئے، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ اب وہ متحیر ہوئے کہ کیا کرے۔ ایک عورت کے گھر میں آئے، اس سے پینے کے لیے پانی مانگا، اس نے پلایا اور اپنے گھر میں انہیں ٹھہرا لیا۔ اس بڑھیا کا بیٹا محمد بن اشد، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، جس نے کوفہ کے آدمیوں کو قید کیا تھا، وہ محمد بن اشد کا دوست تھا۔ اس نے جا کر اشد سے کہہ دیا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دے دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن حرید کو طوال شہر اور محمد بن اشد کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اس بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ محمد بن مسلم تلوار سونت کر لڑائی کے لیے نکلے۔ محمد بن اشد نے انہیں امان دے دی اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس گرفتار کر کے لے آئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے انہیں قتل کر دیا اور ہانی، جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی، کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 کا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم بھی قتل کر دیے، اور اسی تاریخ کو امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو جب اس ارادے کا علم ہوا تو وہ سخت مضطرب ہوئے۔ یہ سب لوگ کوفہ والوں کے بے وفائی اور غداری سے واقف تھے اور بنی امیہ کے خاندان کے مظالم سے بھی آگاہ تھے۔ سب نے اس سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہیں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا واقعی آپ کا پختہ ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ واقعی عنقریب روانہ ہونے والا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے پہلے امیر کو بے دست و پا کر دیا، دشمن کو اپنے ملک سے نکال دیا اور ملک پر اپنا تسلط جما لیا ہے۔ اب آپ کو نظام حکومت کے درست کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر بے شک تشریف لے جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان لوگوں کا آپ کو بلانا جنگ کے لیے بلانا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ نہ دے، اور جب آپ کے دشمن ان کو طاقتور دیکھیں گے تو پھر اس کے طرفدار ہو کر آپ سے لڑائی کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوئے اور روانگی کے ارادے پر قائم رہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ بالکل تیار ہو گئے، پھر حضرت ابن عباس دوڑے ہوئے آئے اور بمنت و سماجت سے کہا کہ مجھ سے خاموش رہا نہیں جاتا، اس سفر میں آپ کی ہلاکت و بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراقی لوگ بڑے داغا باز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے اور یہی مکہ معظمہ میں قیام کیجیے۔ عراق والے اگر آپ کو بلانا بھی چاہتے ہیں تو آپ انہیں کہیے کہ پہلے دشمن کو اپنے علاقے سے نکال دیجیے، پھر مجھے بلائیے۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر یمن چلے جائیے، وہاں کے لوگ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے خیر خواہ ہیں، وہاں آپ ان دشمنوں کی گرفت سے بھی باہر ہوں گے۔ وہاں خطوں اور قاصدوں کے ذریعے سے اپنی دعوت پھیلائے گا، آپ اس طرح پر یقیناً کامیاب ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو عراق کا ارادہ پختہ کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے خطرہ ہے کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح قتل کر نہ دیے جائے جس طرح حضرت عثمان بن عفان اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ اتنی باتیں پیش ہونے کے باوجود آپ اپنے ارادے پر قائم رہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر تھے، مدینہ منورہ سے خط لکھا، میں آپ کا خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو جائیں گے تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت آپ کا وجود ہی ہدایت کا نشان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے علاوہ مدینہ منورہ سے بھی خط لکھوایا، جس کا مضمون یہ ہے، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس راستے سے ہٹا دے جس میں ہلاکت ہے، اور اس راستے کی طرف رہنمائی فرما دے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے شقاق اور اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے آئیے۔ میرے پاس آپ کے لیے امن و سلامتی، نیکی، احسان اور حسن و جوار ہے، خدا اس پر شاہد ہے، وہی اس کا کفیل و نگہبان اور وکیل ہے۔ والسلام۔ اس کے بعد آپ اپنے ارادے پر پختہ رہیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو صفا نام مقام پر اہل بیت کا مشہور محب شاعر آپ سے ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرد نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا، سچ کہتا ہے، اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر گھڑی کسی نہ کسی حکم فرمائی میں رہتا ہے، اگر اس کی مشیت ہماری پسند کے مطابق ہو تو اس کی تعریف کریں گے، اور اگر امید کے خلاف ہو تو بھی نیک نیتی اور تقوی کا ثواب کہیں نہیں گیا۔ مسلم بن عقیل تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور چور ہو کر تک چکے تھے، ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے اور ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشد نے ان سے کہا کہ فکر نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت محمد بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشد کے ساتھیوں میں سے عمرو بن عبید بھی تھا جو امان دینے کے خلاف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسا قدم کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔ ابن عقیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا ہوں، بلکہ میں حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور آل حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں اسی
اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشد سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس فوراً روانہ کر دو کہ جو ان کو میری حالت کی اطلاع کر کے یہ کہہ دیں کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کی والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے۔ محمد بن اشد نے حلف کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشد نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس وقت تک مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشد کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشد ابن عقیل کو لے کر قصر امارات میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ، میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشد خاموش رہے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشد کا امان دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی اور انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہے جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پوری کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا بے شک آمین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئیں تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تو نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کسریٰ و کیسر جیسی حکومت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائے اور سمجھائے۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ برا فروختہ ہوا کہ ان کو قصر امارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے، وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ان کو بازار میں لے جا کر قتل کیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر سارے شہر میں پھیلا دو اور جس پر ذرا بھی حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقابلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔ زرود نام ایک مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ یزید کے گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو اعلانیہ قتل کر دیا ہے اور کوفیوں میں سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بعض ساتھیوں نے عرض کی اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے حق میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے یہی سے لوٹ چلیے، کوفہ میں آپ کا ایک بھی
طرفدار معلوم نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیزوں نے کہا، واللہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے اور اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کر دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ قادسیہ سے جو نہیں آگے بڑھیں اور کوفہ سے 2 منزل پر جا پہنچیں تو حارث بن یزید عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک ہتھیار بند فوج لے کر آ ملا اور ساتھ ہو لیا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے مجھے آپ کی طرف بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کو اس کے پاس لے چلوں، اور میں خدا کی قسم مجبور ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خود کوفہ کی طرف نہیں آیا، یہاں تک کہ مجھے کوفہ والوں کے بہت سے خطوط پہنچے ہیں اور میرے پاس ان کے بہت سے قاصد آئے ہیں، اور تم کوفے کے رہنے والے ہو، اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو میں تمہارے شہر میں جاؤں گا، ورنہ لوٹ کر چلا جاؤں گا۔ اس پر ہر نے کہا، آپ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے خطوں کا کوئی علم نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن سلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لائیے جن میں کوفہ والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلے انڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر ہر نے کہا، لیکن ہم وہ نہیں جنہوں نے یہ خط لکھے تھے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ ہر نے جواب دیا، میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، واللہ میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا، واللہ میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جب گفتگو زیادہ بڑھی تو ہر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دو۔ آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو کوفہ جاتا ہو، نہ مدینہ۔ بات لمبی ہوتی گئی یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے راستے سے ہٹ گئے اور میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو جا اترے۔ جب اس میدان میں اترے تو اس کا نام دریافت فرمایا، معلوم ہوا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، یعنی یہ تکلیف اور ہلاکت کی جگہ ہے۔ یہ مقام پانی سے دور تھا دریا میں، اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کی 4000 فوج لے کر آ پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ کس طرح اس آزمائش میں نہ آئے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس قاصد بھیجا اور دریافت کیا، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو ہرابن یزید کو دے چکے تھے، یعنی تمہارے اس شہر کے لوگوں نے مجھے بلایا تھا، اب اگر وہ ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کو تیار ہوں۔ عمر بن سعد کو امام ممدوح کے اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندی کی یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہو کہ پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید ابن معاویہ کی بیعت کرے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور اس کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ پائے، جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ بن عفان پانی سے محروم رہے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خط آیا، آپ نے اسے پڑھا اور پھینک دیا اور قاصد سے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ قاصد لوٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا۔ اس جواب سے اس کا غصہ اور بڑھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا۔ جودھی کا حکم تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے مقابلے میں لڑنے سے پہلے عبید اللہ بن زیاد نے اس سے کہا، یا تو لڑنے کو جایاری کی حکومت سے دستبردار ہو جا اور اپنے گھر جا بیٹھ۔ عمر بن سعد نے ری کی حکومت کو ترجیح دی اور امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے لڑائی کے لیے فوجوں سمیت نکلا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک سردار کی میت میں تھوڑا لشکر جمع کر کے بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار اور پیادے جمع ہو گئے اور دریائے فرات کے کنارے پر جا اترے اور امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور پانی کے درمیان رکاوٹ کر دی۔ عمر بن سعد کے لشکر میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے خط و کتابت کی تھی اور ان سے مسلم بن عقیل کے ذریعے سے بیعت بھی کر چکے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو یقین ہوا کہ یہ لوگ ان سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں
تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کے گرد ایک خندق کو دے اور ایک ہی دروازہ اس خندق کو رکھا تاکہ اس کے دروازے سے نکل کر لڑ سکے۔ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب لشکر قریب پہنچا تو انہوں نے امام حسین کو نرغے میں لے لیا اور لڑائی شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں ایک ایک ہو کر قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے تقریباً 50 آدمی قتل ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے چیخ کر فرمایا، آیا کوئی خدا واسطے فریادرس ہے؟ آیا کوئی رسول اللہ کے حرم کو بچانے والا ہے؟ یہ سن کر حر بن یزید، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اپنے گھوڑے پر امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی طرف آیا اور آ کر کہا، اے رسول اللہ کے بیٹے، سب سے پہلے میں ہی تیرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا اور اب میں ہی تیری جماعت میں آ گیا ہوں تاکہ میں تیری ہی مدد میں قتل کیا جاؤں، شاید کہ کل کو تیرے نانا کی شفاعت نصیب ہو۔ اس کے بعد اس نے عمر بن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ شہید نہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی، بیٹا اور غلام بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس قدر سخت لڑائی ہوئی کہ امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام موصوف ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر تنہا مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور دشمنوں سے لڑتے رہے، اور جو شخص بھی آپ کی طرف آیا اسے قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا اور آپ کو ان زخموں اور تیروں نے چور چور کر ڈالا جو ہر طرف سے آ رہے تھے۔ اس وقت شمرزی الجشن اپنی فوج سمیت آگے بڑھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے للکار کر فرمایا، اے شیطان کی جماعت، لڑتا ہوں، تم مستورات کو کیوں چھیڑتے ہو؟ کیونکہ وہ تو تم سے نہیں لڑ رہے۔ تب شمر نے اپنی فوج سے کہا، عورتوں سے باز آ جاؤ اور اسی شخص کا مقابلہ کرو۔ پھر سب نے امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ پر تیروں اور نیزوں سے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ زمین پر شہید ہو کر گرے، اور نصر ابن خرشہ آپ کا سر کاٹنے لگا۔ اس سے نہیں کاٹا گیا تو خولی بن یزید گھوڑے سے اترا اور اس نے آپ کا سر مبارک کاٹ لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کم بختو، اس کے متعلق اب کیا انتظار کرتے ہو؟ حالانکہ اسے زخموں نے چور کر دیا ہے۔ اس کے اتنے کہنے پر امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ پر تیر اور نیزے برسنے لگے، یہاں تک کہ ایک بخت کا تیر آپ کے گلے سے پار ہو گیا اور آپ گھوڑے سے گر پڑے، اور اسی حالت میں شمر نے آپ کے چہرے مبارک پر تلوار ماری اور خولی بن یزید آپ کا سر کاٹنے لگا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر اس کے بھائی شبل بن یزید نے اتر کر آپ کا سر کاٹا۔ پھر یہ لوگ اہل بیت کے خیمے میں گئے، وہاں سے 12 لڑکے بنی ہاشم کے قید کیے اور جتنی عورتیں تھیں ان کو بھی قید کر لیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے لوگوں کو حکم دیا اور ان سنگ دلوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی لاش کو گھوڑوں کے سموں تلے لتاڑا اور آپ کے سر مبارک کو بشیر ابن مالک اور خولی بن یزید معیت میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ ہر کلمہ گو خواہ شیعہ ہو یا سنی، اس وحشناک اور درد انگیز واقعہ سے بے انتہا رنج و عالم ہے۔ کوئی نہیں جو امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مظلومیت سے مغموم نہ ہو اور اس کا دل ان مظالم کو سن کر مضطرب اور پریشان نہ ہو۔ تقریباً 1300 سال گزرنے کے باوجود اس اندوہناک، درانگیز، مصیبت خیز، پریشان کن، دل ہلا دینے والے واقعے کو بھول نہیں پائے۔ شیعہ صاحبان کے علاوہ سنیوں کی کتابیں بھی اس خونی واقعہ کی یاد تازہ اپنے سینوں میں رکھتی ہے اور ہر پڑھنے والے کے دل کو غم زدہ بنا دیتی ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو میں نے کوئی بھی الفاظ ایسا غلط بولا ہو جو مجھے سمجھ نہ آئی ہو اور کسی کا دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں، اور اگر میری ویڈیو سچی میں صحیح ہے اور آپ کو پسند آئی تو ویڈیو میں کمنٹ لازمی کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔